الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي يوزيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب فيه كيف أشاء أو كما قال الله تعالى. بزرگوں اور بھائیوں، یہ دنیا کا نظام یہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے. موسم کی تبدیلی، انسان کا جینا اور مرنا، غمی اور خوشی، مشکلات اور آسانیاں، یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق چلتے اور ہوتے چلے آ رہے ہیں. اس لیے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے. اس نے ہمارے لیے یہ دنیا کے نظام بنائے ہیں، اور اللہ تعالی جیسے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں کرتے ہیں. اللہ کے فیصلے پر کسی کا کوئی زور اور کسی کا کوئی دعویٰ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم انسان جو کمزور بھی ہیں اور عجلت پسند یعنی جلد باز بھی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو سوچیں وہ ہو جائے، جو چاہیں وہ ہو جائے. سردی چاہیں تو سردی آ جائے، گرمی چاہیں تو گرمی آ جائے، بارش چاہیں تو بارش ہو جائے. خوشی اور غمی یہ ہماری مرضی سے ہو، اور اس کے خلاف اگر ہوتا ہے تو ہماری زبان پہ نامناسب جملے آنے لگتے ہیں. غور کیجئے اللہ تعالی نے اس حدیث میں کیا بیان فرمایا. حدیث قدسی میں اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم، انسان مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اتنی طاقت والے، اتنی قدرت والے، اور انسان جو کمزور ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کو کیسے تکلیف پہنچائے گی؟ تو اللہ کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ میرا بندہ مجھے ناراض کرتا ہے، میرے فیصلے پہ راضی اور خوش نہیں رہتا، جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسب الدہر، انسان زمانے کو برا کہتا ہے، زمانے کی شکایتیں کرتا ہے کہ زمانہ بڑا خراب ہے. آج غور کرو
عام طور سے ہماری زبان پہ یہی آتا ہے کہ زمانہ بڑا خراب ہے، بے ایمانی، چوری، ڈکیتی، خیانت، جھوٹ، دھوکہ دھڑی یہ عام ہے، تم کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کے اس جملے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، اب میرا جلال، اب میرا غصہ آتا ہے کہ بندہ یہ کیوں کہتا ہے، کہ زمانے کو کیوں برا کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انا الدہر، زمانہ تو میں ہوں، یعنی یہ زمانے ہم نے اپنی قدرت سے بنائے ہیں اور زمانہ میرے حکم سے چل رہا ہے۔ یہ سورج میرے حکم سے پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں ڈوبتا ہے، اس میں کسی کا کوئی زور نہیں۔ یہ چاند جو پہلی تاریخ کو پتلا باریک اور 13 دن کے بعد 14ویں رات کا چاند بن جاتا ہے، روشنی دیتا ہے، نور دیتا ہے، میری قدرت سے چل رہا ہے۔ یہ دن اور یہ رات، کبھی دن بڑا رات چھوٹی، کبھی رات چھوٹی دن بڑا، کبھی دن چھوٹا رات بڑی، یہ نظام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سردی کے زمانے میں رات بہت بڑی ہو جاتی ہے، دن مختصر ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے گرمی آتی چلی جاتی ہے دن بڑھتا ہے اور رات سمٹتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی کبھی رات بڑی دن چھوٹا، کبھی دن چھوٹا رات بڑی، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یسب الدہر، میرا بندہ زمانے کو برا کہتا ہے، زمانے کی شکایت کرتا ہے کہ زمانہ خراب ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانہ تو میں ہوں، زمانہ تو میرے حکم سے چلتا ہے، میری خدائی اس کے اندر کار فرمائے، کسی کا کوئی زور نہیں۔ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے حکمراں، دنیا کی طاقت والے دنیا پہ اپنا حکم چلا سکتے ہیں، لیکن میرے نظام پر ان کا کوئی حکم نہیں چل سکتا۔ وہ چاہیں کہ رات کچھ لمبی ہو جائے، نہیں کر سکتے 1 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے۔ وہ چاہیں کہ موسم کو ٹھنڈے، موسم کو گرم کر دیں، نہیں کر سکتے۔ وہ چاہیں کہ گرمی کو ٹھنڈک میں تبدیل کر دیں، میرے نظام کے اندر دخل نہیں دے سکتے۔ یہ میرا بنایا ہوا نظام ہے۔ سورج روشنی دیتا ہے، سورج کی روشنی کم کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چاند نور دیتا ہے، چاند کے نور کو کم کر دیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ میرا نظام ہے۔ ہوا چلتی ہے، کبھی دھیمی، کبھی تیز، کبھی طوفان اور آندھی بن جاتی ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے۔ ہم اگر تیز ہوا چلنے لگے تو کہتے ہیں کہ بڑی مصیبت آ گئی، بڑی تیز ہوا چل رہی ہے، اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ عام طور سے ہماری زبان پہ یہ جملے آتے ہیں۔ اب مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ ہوا پر کسی کا زور ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو اور اپنے مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ہوا چلا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب نے تیز ہوا چلی تو شکایت کی، جیسے ہم کرتے ہیں، بڑی تیز ہوا ہے، بڑی مصیبت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو تنبیہ فرمایا کہ لا تسبوا الریح فإنها مأمورة، تم ہوا کو برا کیوں کہتے ہو؟ یہ ہوا اپنی مرضی سے تھوڑی چل رہی ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔
اللہ ان ہواؤں کے ذریعے سے جس تیز ہوا کو تم اپنے لیے پریشانی اور تکلیف سمجھتے ہو، اس تیز ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ درختوں اور پودوں کو جھولا جھولا کر کے اسے بڑھاتے ہیں۔ یہ ہوائیں چلتی ہیں اور پودوں کے سے ٹکراتی ہیں اور پودے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوتے ہیں، تو اس کے ذریعے اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ایک موقع پر بڑی عجیب بات فرمائی، بڑی عجیب بات فرمائی۔ اسی پہ تقریر فرما رہے تھے حضرت سبق میں، فرمایا کہ ہم انسانوں کا تو عجیب و غریب حال ہے، کسی موڑ پر جا کر زبان پہ شکر نہیں آتا، بارش ہو جائے زیادہ تو شکایت، نہ ہو تو شکایت، تیز ہوا چل جائے تو مصیبت، نہ چلے رک جائے تو دم گھٹنے لگے کہ ہوا کیوں نہیں چلتی۔ حضرت نے فرمایا کہ انسان سوچتا نہیں کہ اللہ اپنی تمام مخلوق کا رب ہے، وہ سب کا پروردگار ہے، وہ سب کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک کمہار ہے جو مٹی گون کر مٹی کے برتن بناتا ہے۔ اب تو وہ دور نہیں رہا، نئے لڑکوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا، وہ دور چلا گیا، وہ گھومتا رہتا تھا اور اس پہ جو ہے پروا ہے تو کٹوری ہے تو دیلی ہے بنتی رہتی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک کمہار جو مٹی گون کر کے مٹی کے برتن بناتا ہے اور جب بادل آسمان پہ دیکھتا ہے تو اس کی جان پہ بل آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے پروردگار میرا برتن کیسے بنے گا، میرا برتن کیسے سوکھے گا، میری دیلی میرا پروا کیسے سوکھے گا، پروردگار بارش کو روک لے، بارش نہ ہو ورنہ میری ساری کمائی مٹی ہو جائے گی۔ ایک کمہار یہ کہتا ہے، لیکن دوسری طرف کھیت میں کھیتی کرنے والا کسان جب آسمان پہ بادل کے ٹکڑے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے مولا برسا دے تو، میں نے دانے آپ کے بھروسے ڈال دیے ہیں، اگر آپ نے آسمان سے پانی دیا تو یہ دانہ پودا بنے گا، درخت بنے گا، پھل پھولے گا، اس میں غلے پیدا ہوں گے، اے اللہ بارش برسا دے۔ تو دیکھو ایک طرف اللہ کے کچھ بندے پانی کو دیکھ کر پناہ مانگتے ہیں اور ایک طرف اللہ کے کچھ بندے وہ ہیں جو آسمان پہ بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ بارش ہوگی اور ہمارا کھیت لہلہائے گا، غلے زیادہ پیدا ہوں گے، خوب کمائی اور آمدنی ہوگی۔ تو دیکھو حضرت نے فرمایا کہ پر اللہ تعالیٰ کوہار کا بھی رب ہے، اس کسان کا بھی رب ہے جو پانی مانگ رہا ہے، اس کوہار کا بھی رب ہے جو پانی سے پناہ چاہ رہا ہے۔ اللہ کبھی اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اللہ کبھی اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اللہ کا تو عجیب نظام ہے۔ ہماری سوچ کا دائرہ بہت محدود ہے، ہماری نظر بہت محدود ہے، ہم اپنا فائدہ، اپنی غرض، اپنا نفع صرف سامنے رکھتے ہیں، خلق خدا ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اور اللہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے جیسے کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے فائدہ مند ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ زمانے کو برا کہتا ہے، زمانہ تو میں ہوں، اقلب فیہ کیف اشاء، میں جیسے چاہتا ہوں اس میں الٹ پلٹ کر دیتا ہوں۔ اس میں کسی انسان کے مشورے کی ضرورت نہیں، کسی انسان کو دخل دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی اور خوش رہنا یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ آج کاروبار نہ چلے تو اس پہ رونا، اس پہ شکوہ شکایت، اس پہ زبان پہ جو ہے شکر سے نہیں بلکہ شکوے کے ذریعے سے بیان کریں، کیا کریں پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہے،
کاروبار نہیں چل رہا، شکایت شروع ہو گئی۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا بہت چلاتے ہیں، کسی کا روک دیتے ہیں۔ جس کا رکتا ہے وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، جس کا چلتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جن کا چلتا ہے ان کا رک جاتا ہے، جن کا رکا رہتا ہے ان کا چلنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ تو اس پر پریشان ہونا، شکایت کرنا، اپنے آپ کو کوسنا کہ میری قسمت خراب ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں لگتا ہے کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، میری قسمت میں کیا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں ہوتا نہیں۔ قسمت آپ نے تھوڑی بنائی ہے، قسمت اللہ نے بنائی ہے، تدبیر کرنے کا راستہ آپ کو دیا ہے، اسباب اختیار کرنے کا حکم آپ کو دیا ہے، لیکن اسباب کو مسبب الاسباب سمجھ کر کے اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھ لینا، یہ ایمان کی شان کے خلاف ہے، یہ اسلام کی شان کے خلاف ہے۔ کتنی ایسی باتیں ہیں کہ آدمی ذرا سا ہوتا ہے۔ آج دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ عجیب مصیبت ہے، عجیب پریشانی ہے۔ آئے دن ہمارے سامنے یہ منظر آتا ہے کہ کسی گھر سے دولہا نکلتا ہے اور کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ اکثر ہو رہا ہے، اور ادھر تو بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری خوشی کا انتظام، ساری تیاری، ساری دعوت کا نظام سب مکمل ہے بالکل، بس اب شادی ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ عین اسی ماحول میں اور اسی حالت میں کسی کو اپنے پاس بلا لیتے۔ پڑوس کے ایک مکان سے جنازہ اٹھ رہا ہے اور ایک مکان سے بارات داخل ہو رہی ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ کیا مصیبت ہے، کیا ہو گیا؟ ارے کچھ نہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ جب تم نے اپنی شادی کا پروگرام نہیں بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے موت کا پروگرام پہلے بنا لیا تھا۔ تمہارے سوچنے سے بہت پہلے اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہیں معلوم نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم نہیں جانتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قدم بڑھاؤ اور ڈرتے رہو، خوشی میں اتنا مت ڈوب جاؤ کہ پاگل ہو جاؤ، اپنی موت سے غافل ہو جاؤ۔ عجیب طرح کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بڑی تیزی کے ساتھ اپنے بندوں کے سامنے لا رہے ہیں۔ میں تو دیکھ رہا ہوں ادھر کچھ برسوں سے کہ کتنی تیزی سے نظام کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے۔ پہلے بدلہ بہت بعد میں بہت پیچھے ملا کرتا تھا، اب بدلہ ہاتھ کے ہاتھ ملتا ہے۔ ہم اور آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس پر غور کریں یا نہ کریں، لیکن غور کرو گے تو جیسے لگتا ہے کہ بدلہ فوراً سامنے آ گیا۔ ہم نے کسی کا مذاق اڑایا، ابھی کچھ دن گزرا تھا کہ دنیا نے میرا مذاق بنا لیا، مذاق اڑ رہا ہے۔ ہم کسی دوسرے کی توہ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو میرے پیچھے لگا دیا کہ وہ میری توہ میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم لوگوں کے عیب کو تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑا کرو، لوگوں کی کمزوریوں کو تلاش مت کیا کرو، اگر معلوم بھی ہو جائے تو اس کو دوسرے کے سامنے بیان مت کرو، نظر انداز کرو، چشم پوشی کرو، اس کو بے عزت مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہارا کوئی مخالف ہے، تم اس کا برا چاہتے ہو، اگر اس کی تم نے ایک غلطی جان لی، اب ڈھونڈ 10 آدمی سے گھوم کر بیان کر رہے، دیکھا وہ ایسا ہے، ہم کہہ رہے تھے سمجھتے نہیں تھے، لیکن اب معلوم ہو گیا وہ ایسا ہے، تو ہم مزہ لیتے ہیں کہ اس کو بے عزت کرو، اس لیے کہ وہ میرا اگینسٹ ہے، ہمارا مخالف ہے۔
خوب بیان کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن گزرتا ہے کہ ان کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں، ان کی ٹو میں لگ جاتے ہیں اور وہ سرے بازار رسوا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کے عیب کو تلاش کرنے کے پیچھے مت پڑو، فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعْ، اس لیے کہ جو شخص دوسروں کے چھپے ہوئے عیب کو تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ 7 کوٹری کے اندر کیوں نہ ہو۔ ایک بات یاد رکھو، کوئی آدمی کسی کا حق دبا کر، آخرت کا معاملہ تو بہت آگے ہے، دنیا میں بھی پنپ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا۔ وہ تو یہ سوچے گا کہ 10 لاکھ آ گیا، 50 لاکھ آ گیا، چلو عیش کریں گے، مزے آئیں گے، بڑا ہمارے پاس بڑی دولت ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، لیکن یہ کیسے جاتا ہے، کیسے برباد ہوتا ہے، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دنیا میں ہم نے کتنا دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دنیا میں کسی کو ذلیل کر کے کوئی عزت نہیں پا سکتا، کسی کا حق مار کے کوئی چین اور آسودہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے غضب کا تھپڑ لگے گا، آج نہیں کل لگے گا۔ اللہ کبھی کبھی ایسی مصیبت میں اسے مبتلا کر دیں گے کہ اس کی زندگی اس کے لیے بھاری ہو جائے گی، اور اسی کے اندر وقت گزرتا رہے گا اور آنکھ بند ہوگی اور انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سینکڑوں جگہ پر تقوی کا حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں کہا گیا؟ ہر قدم پہ ڈرو، زبان کھولو تو اللہ سے ڈرو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ قدم بڑھاؤ تو بڑھانے سے پہلے سوچ لو کہ یہ قدم ہمارا صحیح رخ پہ جا رہا ہے کہ غلط رخ پہ جا رہا ہے۔ نظر اٹھانے سے پہلے سوچو کہ ہم غلط نظر اٹھا رہے ہیں کہ صحیح نظر اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تو جان رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی کمزور ہے اور دب رہا ہے تو دبانے والا یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت تھی، ہمارے پاس اتنا سورس تھا، ہم نے اسے دبا دیا اور وہ میرا کچھ بگاڑ نہ سکا۔ یہ فرعونیت ہے، اور دنیا میں کسی کی فرعونیت نہیں چلی ہے، کسی کی فرعونیت نہ چلی ہے نہ چلے گی۔ کتنی مرتبہ میں نے آپ سے کہا کہ دبانے والا خوش ہوتا ہے کہ ہم نے دبا دیا، اور دبنے والے کو کمزور سمجھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دبنے والا طاقتور ہے، دبانے والا کمزور ہے، دبانے والا کمزور ہے، اس لیے کہ وہ بزدل ہے، اسے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اسے دوسرے کے سامان پر، دوسرے کی جاگیر پر، دوسرے کی دولت پر، دوسرے کی چیزوں پر اس کی نظر ہے۔ اس کو اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ ہم محنت کریں گے، اللہ ہمیں برکت دیں گے۔ اللہ کسے اس کا بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا آ جائے گا تو ہمارا اتنا بڑھ جائے گا، ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گی تو اتنی زیادہ ہو جائے گی۔ شاید آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں 101% سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ نہیں جانتے ہمارے معاشرے کے بگاڑ کو، ہمارے معاملات کی خرابی کو، ہماری نیتوں کے فساد کو۔ آج یہ بربادی، یہ مصیبت، یہ تباہی، یہ پریشانی، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہماری اپنی گندی اور غلط سوچ ہے جس نے ہمیں مصیبت کے اس موڑ تک پہنچا دیا۔ سوچنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے جنازے کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرو، یہی عقل مندی کا عقل مندی کی علامت اور عقل مندی کی پہچان ہے۔ مرنا ہمیں بھی ہے، جا رہا ہے وہ تو اپنی زندگی پوری کر کے چلا گیا، ہمیں ہماری زندگی کتنی باقی ہے یہ اللہ کے علاوہ کس کو معلوم۔ ابھی پچھلے جمعہ میں نے حاجی عبدالعظیم کے بارے میں دعائے صحت کی اپیل کی تھی، دنیا سے چلے گئے۔ کل ان کا جنازہ پڑھ دیا اور پڑھا دیا، قبر میں چلے گئے۔ کس کو معلوم؟ کسی سے لڑ کر، کسی سے جھگڑ کر،
کسی کی سے بگاڑ کر کے، کسی کی برائی لے کر، کسی کا دل میں اپنے میل لے کر کیا کما لو گے، کیا پالو گے؟ دل کے اندر محبت، نرمی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی زبان سے غلط جملے استعمال کر کے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ جو ہم چاہیں وہ ہو جائے۔ اگر بندوں کی چاہت پر ہونے لگے پھر اللہ کا نظام کہاں جائے گا؟ پھر وہ تو بندے کا نظام ہو گیا، وہ تو انسان کا نظام ہو گیا۔ اللہ کا نظام اپنی شان سے چلتا ہے، اپنی قدرت سے چلتا ہے۔ اللہ جو جانتے ہیں ہم نہیں جانتے، ہم سامنے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آگے پیچھے سب دیکھ رہا ہے، اوپر نیچے سب دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ سے بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، صبر اور شکر، میرے فیصلے پر راضی برضا، اب میرا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے ہر حال میں میرا شکر ادا کیا۔ ٹھیک ہے، آج بیماری ہے، پریشان ہو، انسان کی فطرت پریشان ہے، پریشانی ہے، ہماری فطرت میں ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن پھر بھی زبان سے یہی کہو کہ پروردگار آپ کا شکر ہے، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کو حق ہے کہ ہمیں جس حال میں رکھے، لیکن اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے حق میں کرم کے فیصلے فرماؤ۔ یہ کہنا چاہیے۔ رونا کسی چیز کا مت رو، دھندا نہیں چلتا، کم چلتا ہے، اپنے خیال کے مطابق اتنا ریٹرن اور اتنا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو کیا پھر ہر چیز انسان کی سوچ کے مطابق ہوتی ہے؟ ہر چیز کو کوئی چیز انسان کے چاہت کے مطابق ہوتی ہے؟ ہاں، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کر دو، کبھی زبان پر شکوہ نہیں آئے گا، ہمیشہ زبان پر شکر آئے گا۔ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کر دو۔ اے اللہ، آپ کی جو پسند ہے وہی میری پسند ہے۔ بس بات یہ ہے، ہم بہت کمزور ہیں، ہم اس بیماری کے متحمل نہیں، ہم اس غریبی کے، بے روزگاری کا تحمل کی اے اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، آپ ہمیں سکون کی، عزت کی روزی عطا فرمائیے، ہم کوشش کرتے ہیں، کامیابی آپ عطا فرمائیے۔ یہ کہنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے۔ اور جب بہت اڑ کے چلنے لگے تو بھی دماغ نہیں خراب ہونا چاہیے، بہت اڑ کے چلنے لگے کہ واہ دیکھو میں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، ادھر ایسے کیا تو ایسے ہو گیا، ایسے اور ویسے تو کبھی تیسے کے چلا جاتا ہے، کب جاتا ہے، کیسے جاتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ آدمی کماتا ہے، خوب کماتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بڑا چالاک ہے، بڑا عقل مند ہے، دیکھو کتنا اس کو کاروبار کی مہارت اسے حاصل ہے کہ کتنا جس میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا دماغ ہے اس کا؟ ارے دماغ اس کا نہیں ہے، یہ خدا کا فضل ہے کہ اس کی کوشش میں اللہ نے اپنا فضل ڈال دیا، ورنہ وہی جو کل کے کہے جاتے تھے کہ بڑا دماغ ہے، بہت دماغ ہے، دیکھو جہاں جاتے ہیں، جس لائن پہ چلتے ہیں بس یہی ہو جاتے ہیں، اور جب وقت پلٹتا ہے تو کہتے ہیں بڑے بے وقوف آدمی، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہی بندہ جو کل تک ان کی تعریف کرتا تھا، آج کہتا تھا کہ مہا احمق اور کمعقل ہیں، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بندوں کی تعریف اور بندوں کی شکایت کا کیا معیار ہے؟ بس یہ سوچو کہ جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے اور آگے جو ہوگا وہ سب کے سب اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے اور اللہ کے فیصلے سے ہوگا۔ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات، ایسا جملہ نکال کر اپنے کو اللہ کے غضب کا شکار نہ بنے۔ اگر اللہ نے بہت نوازا تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کبھی رسی ٹائٹ ہو گئی تو شکوہ بھی نہ کریں، اس وقت بھی شکر بھی ہو اور صبر بھی ہو، اس لیے کہ شکر کا بھی بہت بڑا درجہ اور صبر کا بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ میرے بھائیو، اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمانے کو برا بھلا مت کہا کرو،
زمانہ میں ہوں، میری قدرت سے نظام چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی تو کسی انسان کے مشورے سے نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا کسی بندے سے مشورہ نہیں کیا۔ انسان تو اس دنیا میں بہت بعد میں آیا ہے، نہ جانے کتنے ہزار سال پہلے دنیا بنی ہے۔ انسان تو بہت بعد میں آیا ہے، بہت بعد میں آیا ہے۔ دنیا کی عمر بڑی لمبی ہے، انسان کی عمر اتنی لمبی نہیں ہے دنیا میں۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی شروعات حضرت آدم سے، انسان کی اس دنیا میں شروعات حضرت حوا سے۔ اور جب ہم انبیاء کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 12, 14, 15 ہزار سال پہلے کے ہیں بس۔ اب دنیا کتنے پہلے کی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ نے بہت پہلے دنیا بنائی ہے، اس لیے میں نے یہ کہہ دیا کہ دھوکے میں نہ رہنا، انسان تو بہت بعد میں آیا ہے دنیا میں۔ حضرت آدم آئے، پرندے دنیا میں آئے، کوا پیدا ہوا۔ بہت کتنا پہلے آیا کوا یہ کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت آدم کے صاحبزادے قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تھا تو اس وقت تک دنیا جانتی نہیں تھی کہ میت کو دفن کیسے کیا جاتا ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیج دیا۔ اب کوے نے زمین میں اپنی نول سے سوراخ کیا، گڈھا کیا، تب قابیل نے جانا کہ ایسے دفن کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ انسان سے پہلے جانور آیا، پرندے آئے۔ اب کیا ہے، ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے کائنات کے نظام کو کسی سے پوچھ کر نہیں بنایا، اپنے حکم سے بنایا، اپنی مرضی سے بنایا، اور اللہ کائنات کے نظام کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں۔ کہیں غمی ہے، کہیں خوشی ہے، کہیں شادیانے ہیں، کہیں ماتم ہے، کہیں غریبی ہے تو کہیں رئیسی ہے، کہیں صحت ہے تو کہیں بیماری ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور یہ نظام ہمیشہ چلا ہے، اور یہ نظام ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بیدِ الامر، ساری خدائی، سارا حکم میرے قبضے قدرت میں ہے، میں جیسے چاہوں الٹ پلٹ کر دوں، جدھر چاہو رخ موڑ دوں، جیسا چاہوں حالات پیدا کر دوں۔ اے میرے بندے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے حق میں بہتر ہو جائے تو تو بہتر انسان بن جا، ہم مخالف ماحول کو تیرے حق میں بہتر بنا دیں گے، ہم مشکل کو تیرے لیے آسان کر دیں گے۔ تو میرے حق میں بہتر ہو، اپنے حق میں بہتر ہو جا کہ میرے حکموں پر چلنے والا بن جا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کے قدر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔